آپ میری بالکل ٹینشن نہ لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھیں۔ اور بھائی اب اس طرح بار بار کریں گے میں نہیں گفتگو کر سکوں گا، چھڑ دو بھائی، اب بار بار اس طرح کریں گے میں نہیں گفتگو کر سکوں، کیونکہ میں نے کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں سنانی ہے۔ اور بھائی جی بس چلاؤ بند، لا تھلے بند کروانا، بند کرو۔ اللہ کے بندے تیری ایک ریکارڈنگ سب بندوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کیا فائدہ ہے اس ریکارڈنگ؟ اللہ کا نام لو تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی؟ تو پتر یاد رکھا کریں کبھی کسی کو تکلیف دے کے کسی کو کچھ نہیں ملا ہے، یہ میری جس طرح ہم اور آپ لینے چلے ہیں نا اس طرح نہیں کبھی کسی کو ملا ہے۔ ایویں نہیں کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ آپ میرے سر پہ بھی آگے چڑھ کے بیٹھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہونا، ملنا اسی کو ہے جس کی نیت اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ بھی حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وصال کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا حضرت کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ عرض کی حضور کس عمل کے سبب معافی ملی تاکہ میں بھی کروں؟ اب فرماتے ہیں میں ایک دن لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میں نے اپنے قلم کو نا دوات میں رکھا اپنی عبارت کو دیکھنے کے لیے، کہتے جب دیکھ لیا دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھ کے سیاہی چوس رہی ہے۔ اب فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے۔ فرماتے اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ کوشش کیا کریں پتر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور بس اب جو ہے بس ہے نہیں اس کو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو درود پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کوشش فرمائیں کہ جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں۔ اللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر جو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھیں عقیدہ ہو، یقین ہو، محبت ہو، توجہ ہو، پھر دیکھیں یہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ میرے بزرگوں کی بارگاہ میں نا کوئی شخص آ گیا، آ کے عرض کی کہ حضرت پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کمانے والا اکیلا ہوں کھانے والے بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی سنگیا اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نہ تو نے استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے وہ پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، وہ جہاں کہیں بھی گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی تھا نا۔ تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھ ہی دیا، میں تجھے کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ درخت دیکھ کے، آپ چھت دیکھ کے، آپ دائیں بائیں دیکھ کے بھی درود پڑھیں گے ہو تو وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی توجہ سے پڑھیں گے نا پھر اور بھی بڑا کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بندہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ لے اور کہنا شروع کر دے جی آرام نہیں آ رہا، وہ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، ہم نے کچھ اپنی طرف سے تو نہیں بتانا بھائی، جو پیچھے بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہم نے تو وہی بتانا۔ میں کہہ دیتا ہوں اماں جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ 4 دنوں بعد اماں جی پھر واپس آئی ہوئی ہیں کہ نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں۔ تو میں پھر کہتا ہوں اماں جی تسی کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے تے گپاں ماردے پڑے ہیں، ایک باری پڑھو ہاں حضرت یونس علیہ السلام آ رہا ہے، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پتر سب کچھ ہے بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، سب کچھ ہے بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے۔ اس لیے میرے پیر و مرشد اکثر اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی روز مدینہ پاک بھیجیا کر، چٹھی بھیجن تو کی مراد ہے حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر، پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجیا کر۔ وہ کسی سنگی نے آگے سے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، یہ ویکھو ہاں بھائی کیڑا جڑا روز ہی سانو وسیر پوروں یاد کردا ہے، لیکن حضرت جی ہن کوئی یاد ہی نہ کرے تو بندہ کی کرے۔ اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کرو اور محبت سے پڑھا کرو۔
میں اصل میں تقریباً ہر محفل میں درود دوبارہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کتابوں تک محدود نہیں رہا، مجھے اللہ نے بڑا کچھ دکھایا. میرا جو طالب علمی کا زمانہ تھا نا جامعہ نظامیہ لاہور، تو ظاہر ہے میں نے سیالکوٹ سے آنا ہوتا تھا. تو جہاں سیالکوٹ میرا گھر ہے، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، تو اب تو خیر میں وہاں سے شفٹ ہو گیا ہوں. تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا. تو اس قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. 17 سال انہوں نے اسی قبرستان میں گزارے. اور یہ نہیں تھے کہ تھا کچھ نہیں تو ملنگ بن گئے. وہ ملنگ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. کیونکہ میرا گھر قبرستان کے سامنے گلی میں تھا، ان کا گھر قبرستان کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا تھا، 2.5 مرلے کا. حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. تو حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، میری ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ محبت اس لیے تھی کہ ان کو مجھ سے محبت تھی. کبھی یہ نہیں کہنا جی مجھے ان سے محبت ہے، تو کون ہو گیا ان سے محبت کرنے والا؟ ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ کبھی نہیں کہنا جی مجھے ان سے نہیں، ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ بڑے تسرع والے وہ لوگ ہوتے ہیں تو سوچیں گھما دیتے ہیں بندے کی. وہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی محبت تھی. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ حضرت جو فارغ وقت ہے نا اس کو ضائع کرنے کی بجائے میں اس کو حضرت کے پاس گزارا کرتا تھا. بڑا کچھ سیکھا میں نے. اور مجھے یاد ہے میں ایک دن زور کی نماز پڑھ کے آیا، بڑی گرم دوپہر تھی جون کی، اور حضرت قبرستان میں بالکل تنہا بیٹھے تھے. تو میں پہلے گھر جانے لگا. میں نے کہا موقع ہے بابی اور کلے نے کوئی گل ہوئے گی ہے. میں حضرت ہی چلا گیا. وہ گرمی کی وجہ سے، کیونکہ حضرت تو پہلے بیٹھے تھے، حضرت کا پسینہ بہہ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا. اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. سن 2002 کی بات ہے. تب یہ والے اے سی نہیں ہے، وہ تب وہ تھا جو دیوار میں لگا کرتا تھا. حضرت کا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تو بیٹھے بیٹھے ہمیں میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا یار یہ بابے نے کیا کیا، کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا، وہ کیا چھوڑ کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے. تو بزرگ تو پہلے کہتے ہیں بھائی جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور کچھ اس طرح کی توجہ فرمائی، جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ بھی آ گئے. میں نے حضرت کو کہہ دیا، میں حضرت اینی گرمی قبرستان بہ رہے ہو، اے سی چلن ڈے ہے، دیکھو کتنا ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان، میرے سوال پہ سوال کر دیا، جواب نہیں دیا. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان یہ ایک گل پوچھی تو جواب دیں گا؟ میں جناب. فرمانے لگے یار جڑا تو ٹھنڈا کمرہ مینوں یاد کران ڈے ہیں، اے تے دس اے ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے؟ تو ظاہر ہے کہ جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا ضروری نہیں تھا، سیدھا جواب تھا بالکل. میں نے بڑا وہ جس طرح ہوتا نا شرمسار سا ہو کے میں نے کہا حضرت جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہی آنا. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی واپس ہی آ گیا ہیں. اور میں حضرت اتنی دور آپ کو چل کے یہ کہنے نہیں آیا کہ اسی قبرستان چلیے، نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. حضور نے تو معاشرت کو پسند فرمایا. بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا، جہاں بھی رہنا، کوٹھی میں رہنا، مکان میں رہنا، حویلی میں رہنا، بنگلے میں رہنا، کٹیاں میں رہنا، بس یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. بس اس کو نہ بھولنا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا. قبلہ شمس الفقہا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا. یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. بس جہاں ہے بس جہاں یا رسول اللہ ہے، بس پتر جہاں بھی رہنا بس یاد رکھنا جانا ہم نے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ وہی لوگ ہیں حضرت جنہوں نے یاد رکھا، اور دیکھ لو اور کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں حضرت. بڑے بڑے حضرت جی چودھری ہیں. میں جاتا ہوں حضرت جی قبرستان، اپنے والد صاحب کی قبر. بڑے بڑے چودھری ہیں حضرت، زمیندار ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن دیکھ لو کیسی رونقیں. فاذکرونی اذکرکم. ٹھیک ہے جی.
بس جہاں کہیں بھی رہنا یاد ہے ویک فریدا مٹی پھلی، ویک فریدا بھائی مٹی پھولی ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ اب آپ کاٹن کا جوڑا پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، اور بھائی کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ، جو نیچے ہے اس کو دیکھ۔ ہاں جی، میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری حقیقت ہے۔ یہاں اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کی آنتوں میں حضرت جی پخانہ نہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہ ہو، جس کے پتے میں صفرا نہ ہو، جس کی تلی میں سودا نہ ہو، جس کی رگوں میں اس وقت خون گردش نہ کر رہا۔ ہم سے بھی زیادہ کو گندگی لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ تو میں حضرت جی اکثر بیٹھ کے اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں مالکا پتہ نہیں اتنے کیڑا ٹکن لا چھڑے کہ اندر دی بو باہر نہیں آتی ہے۔ یہ تو حضرت جی ہر بندہ اتنی بدبو لے کے گھوم رہا ہے، اگر وہ بدبو باہر آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں گے۔ پھر کاہے کی اکڑ جی، پھر کاہے کا غرور جی، پھر کاہے کا تکبر۔ شکر کر مالک نے تیرا چھپا رکھا ہے، لیکن کیا ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ ہم قصور سے ہو کے ہیں حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل میں حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، اس لیے انداز الفاظ بدل جاتے ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی مضمون پہ حضور بلے شاہ نے بھی قلم اٹھایا۔ آپ کیا شعر زیادہ میں صرف دو پڑھوں گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار۔ حضور نبی علیہ السلام کی دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء، اے اللہ مجھے ہر چیز کی اصل دکھا، اے جو اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا۔ ہم نقل دیکھ کے دیوانے ہو گئے، ہم نے اصل نہیں دیکھی۔ یہ لوگ اصل دیکھ لیتے ہیں، ہم نے نقل دیکھی ہے حضرت۔ ہاں، یہ جس ریس میں ہم لگے ہیں یہ بالکل بے تکی ریس ہے۔ بڑے بڑے گھر بناؤ، یہ یاد رکھنا حضرت جی، کوئی بڑا سا گھر بنا کے فخر نہ کرنا شاید میں کامیاب ہو گئی، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بڑا سا گھر بناتا ہے نا، بلند عمارت، منزل پہ منزل، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے او بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے بھی تو کی لینا آنڈے ہیں۔ اس کو کوئی کمال نہ سمجھنا۔ ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ اور کمان لکھا جی آخری شعر، فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں، پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریں دی۔ پتہ نہیں کب سرکاری آ رہا ہے۔